बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हमारे प्यारे राज दुलारों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके वालिदैन तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं हूँ आसिया कादरी, राज दुलारा यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातब हूँ। नाज़रीन, हम आज आपसे जिस मौजू पर गुफ्त करने जा रहे हैं उसका मौजू है कि बच्चे अपनी छुट्टियाँ कैसे गुजारें। नाज़रीन, छुट्टियाँ होते ही कुछ बच्चे ये समझ लेते हैं कि शायद हर चीज़ से छुट्टी है, स्कूल से छुट्टी है तो हर चीज़ से छुट्टी है, किताबों से, पढ़ने पढ़ाने से, स्टडी से, होमवर्क से। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। स्कूल बंद होते हैं आपको गर्मी की शिद्दत से, हिद्दत से बचाने के लिए, ना कि आप अपनी बुक्स, अपनी किताबों और अपनी स्टडीज़ को भी छुट्टी करा दें। अगर हम इस तमाम ड्यूरेशन को जो हमें तातीलात में मुयस्सर आता है सिर्फ मौज मस्ती, सैर सपाटे, घूमने में और गपशप करने में, मोबाइल देखने में ही गुजार देंगे, सोने में गुजार देंगे, रिफ़्रेशमेंट में, एंजॉयमेंट में गुजार देंगे, तो हम अपने स्टडीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान कर देंगे। बेशक साल भर की एकेडमिक मसरूफियात, रोज़ाना की डेली रूटीन, वक्त पे उठना, जाना, पढ़ना, ये इंसान को के असाब के लिए बहुत जो है थका देने वाला काम है। बोरियत महसूस करता है, टाइट हो जाता है इंसान। इसलिए ये छुट्टियाँ हमारे लिए एक रिफ़्रेशमेंट का सामान लेके आती हैं। इसमें हम एंटरटेनमेंट करते हैं, अपने आप को फ्रेश करते हैं, अपनी ज़हनी थकावट को दूर करते हैं, अपनी जिस्मानी सेहत को भी बेहतर और इम्प्रूव करते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट, हमें ये बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए और ये बात हर किस नहीं भूलनी चाहिए कि छुट्टियाँ स्कूल से हैं, पढ़ने से नहीं, स्टडीज़ से नहीं। हमें अपना टाइम टेबल सेट करना है। अगर हम ये सारा ड्यूरेशन, ये सारा टाइम जो है वो ऐसे ही ज़ाया कर देंगे तो ये जो स्कूल लाइफ है ये आपकी लर्निंग की, बेसिक लर्निंग की लाइफ है। इसमें जो कुछ आपकी टीचर्स ने आपको छुट्टियों से पहले सिखाया, जो कुछ आपने सीखा, लिखने की, पढ़ने की जो आपने प्रैक्टिस की, आपके वालिदैन की मेहनत, आपकी मेहनत, टीचर्स की मेहनत, सब रायगा चली जाएगी अगर आपने इन छुट्टियों को मुकम्मल तौर पर अपनी स्टडीज़ को ऑफ किया और उसको पसे पुश डाल दिया। मैं आपसे ये हर किस नहीं कहती कि आप किताबी कीड़ा बन जाएं, आप समा वक्त किताबों को लेके बैठे रहें, मगर आपके हर चीज़ का एक टाइम टेबल होना चाहिए। आपके लिखने का, पढ़ने का टाइम होना चाहिए, खेलने का टाइम होना चाहिए। आप अपने नाना नानी के साथ टाइम गुजारें, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम गुजारें, अपने खेलने के लिए टाइम निकालें, आप अपनी एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालें, आप घूमने के लिए, सैर सपाटे के लिए, आप पिकनिक टूर्स के लिए टाइम निकालें। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि आपको अपनी छुट्टियों की टाइमिंग को, इस ड्यूरेशन को 3 पर्पस के लिए कम से कम ज़रूर गुजारना चाहिए और 3 मकासद को जहन में रखना चाहिए। सबसे पहले आपके स्कूल का होमवर्क, आपकी स्टडीज़ के लिए। नंबर 2, आपकी रिफ़्रेशमेंट, एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकालना चाहिए। और नंबर 3, आपको अपनी अखलाकी, रूहानी और तरबियत का, दीनी तालीम व तरबियत के लिए टाइम निकालना चाहिए। सवाल ये है कि होमवर्क कैसे किया जाए और कितना किया जाए कि वो वक्त पर मुकम्मल भी हो जाए और उसका फ़ायदा भी हो। इसके लिए कुछ मुशाहिदे में आता है कि कुछ तलबा छुट्टियाँ होते ही रजिस्टर पकड़ के बैठते हैं और अपना काम लिखने बैठ जाते हैं और फटाफट अपने काम में जुट जाते हैं और फटाफट काम मुकम्मल कर लेते हैं और बस जब मुकम्मल 10-15 दिन बाद ऐलान करते नज़र आते हैं कि जी हमारा काम मुकम्मल हो गया। अब किताबें बंद, बस्ता बंद। खुलने के साथ ही दोबारा बस्ता खुलेगा, उस वक़्त तक पढ़ाई और किताबों की छुट्टी। कुछ तलबा ऐसे होते हैं कि वो छुट्टियाँ होने से पहले ही अपनी तफरीह के प्रोग्राम उन्होंने बना रखे होते हैं और वो सैर सपाटे पे चले जाते हैं, कभी ननिहाल, कभी ददियाल। और जब 10-15 दिन रह जाते हैं तो पकड़ते हैं रजिस्टर कापियाँ और लगातार लिखना शुरू कर देते हैं, रजिस्टर भर देते हैं, जैसे तैसे काम मुकम्मल कर लेते हैं। लेकिन ऐसे काम का कोई फ़ायदा नहीं जिसके लिखने का पता नहीं है क्या लिखा है। तो इसके बरक्स कुछ तलबा ऐसे भी होते हैं कि जो अपना काम बड़े आराम से, रफ्ता थोड़ा थोड़ा और समझ कर लिखते हैं और याद करते हैं। ऐसे तलबा ये तरीक़ाकार सबसे मौजू है, सबसे ज़्यादा मुनासिब है।
کچھ تعلیمی ادارے بھی ایسے ہی وہ روایتی انداز میں سلیبس دے دیتے ہیں، ان کا کوئی اتنا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اپنے پیٹرن کو چینج کریں، اپنے میتھڈ کو چینج کریں۔ وہ یہ نہ کہیں کہ بس جی فلاں مشق سے لے کر فلاں تک آپ نے یاد کرنا ہے اور لکھنا ہے، بلکہ کچھ بچوں کو تخلیقی کام دیا جائے، کچھ کہانیاں لکھنے دی جائیں، کچھ مضامین پر لکھ کر لانے کو دیا جائے، کوئی اپنا تفریح پروگرام آپ بیتی لکھنے کو دی جائے، تاکہ بچے اگر کہیں جائیں اپنے ساتھ ڈائری لے کے جائیں، اپنی ہر چیز کو لکھتے جائیں، تصاویر بنائیں اور ساری چیزیں جو ہیں وہ لکھ کر لائیں اور ایک مضمون تیار کریں۔ پاکستان پر مضمون لکھنے دیا جائے، ایک چارٹ بنوایا جائے جس پہ پاکستان کی متعلق تمام معلومات، اس کے صوبوں کے بارے میں، اس کی کرنسی کے بارے میں، اس کی معدنیات، اس کے پھلوں، ان کی سبزیوں، اس کی فصلوں کے بارے میں، اس کے دریاؤں جھیلوں کے بارے میں، اس کے اہم مقامات کے بارے میں تفصیل کے ساتھ، تصاویر کے ساتھ بچے جو ہیں وہ چارٹ بنا کر لائیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو اپنی اسٹڈیز کو اور اپنی چھٹیوں کو بہتر طریقے سے اور کارآمد بنانے کے لیے اور زیادہ فائدہ مند بنانے کے لیے میں بچوں کے لیے 10 تجاویز پیش کرتی ہوں کہ ان تجاویز کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ اپنی چھٹیوں کو بہت زیادہ فائدہ مند بنا سکتے ہیں، اسے مستفید ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو بچے ٹائم ٹیبل بنائیں۔ اس سلسلے میں اپنے والدین سے، امی ابو سے مدد لیں اور اس ٹائم ٹیبل میں یہ واضح ہو کہ کون سا کام کتنا ٹائم لکھنا ہے، کتنا ٹائم ہوم ورک کو یاد کرنا ہے اور کس طرح وہ اس کو ڈیوائیڈ کریں کہ وقت پر کام مکمل ہو جائے۔ نمبر 2، اردو اور انگلش کے ذخیرہ الفاظ میں اضافے کے لیے بچوں کو چاہیے کہ وہ کوئی اچھی کہانیوں کا مطالعہ کریں، اچھے بچوں کے میگزین، رسالے اور اخبارات کا مطالعہ کریں، اور یاد رکھیں کہ وہ بچے جو اچھی کہانیاں اور اچھے ادب کو پڑھتے ہیں وہ دیگر طلباء سے، دیگر بچوں سے بہت منفرد ہوتے ہیں، ان کی زبان درست ہوتی ہے، ان کا تصور، ان کا ویژن جو ہے وہ وسیع ہوتا ہے اور ان کی خیالات میں ترتیب ہوتی ہے، بات کو آسان طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اسی لیے والدین کو چاہیے کہ وہ خود بھی کتابوں سے دوستی کریں اور اپنے بچوں کو بھی کتابوں کے ساتھ دوستی کروائیں۔ نمبر 3، روزانہ ایک اردو اور ایک انگلش کی رائٹنگ کا صفحہ لکھیں، خوش خطی کا صفحہ لکھیں اور اس کے لیے جو ہے وہ تحریری مواد اپنی کتابوں سے لیں۔ پھر یہ ہے کہ سائنس کے مضامین میں وہ اپنے گھر کے بڑے افراد سے، اپنے امی ابو سے یا کسی ٹیچر سے یا کسی بڑے فرد سے اسے مدد لیں، اور اگر وہ مشکل ہے انہیں بار بار دہرائیں اور یاد کر کے لکھ کر انہیں یاد کریں۔ نمبر 4، بچوں کی چونکہ یہ ٹائم ہوتا ہے بچوں کی دینی اور اخلاقی روحانی تربیت کے لیے والدین کو چاہیے کہ انہیں محافل میں لے کے جائیں، انہیں درس قرآن کی محافل میں لے کے جائیں، انہیں سیرت کانفرنس میں، سیمینارز میں لے کے جائیں کہ وہاں بہت ساری معلومات مل جاتی ہیں، اور بچوں کو نماز کی پابندی کروائیں، والد اپنے بچوں کو اپنے ساتھ مسجد میں لے جانے کی پریکٹس کروائیں۔ اسی طرح والدہ ہیں تو وہ اپنی بچیوں کو حضور علیہ السلام کی سیرت کے واقعات بتائیں، ان کو ایسی سیرت کی کتابیں مہیا کریں، اور پھر ساتھ ساتھ اچھے اخلاقی دینی پروگرام جو ہے موبائل پر، ٹی وی پر، نیٹ پر دیکھیں اور ان کو بھی دیکھنے کی عادت ڈالیں۔ پھر یہ ہے کہ بچیوں کو والدہ جو ہے اپنے ساتھ کچن کے گھریلو کام کاج میں مدد لیں، ان کو گھرداری سکھائیں، انہیں کوکنگ سکھائیں، اور اگر ایسا گھر میں ماحول نہیں ہے تو انہیں ریفریشر کورسز کروا سکتی ہیں، بیوٹیشین کے کورس چھوٹے موٹے وہ بچیاں کر سکتی ہیں، کوکنگ کے کر سکتی ہیں، اور نہیں تو شارٹ کمپیوٹر کورسز بچوں کو کروائے جائیں۔ بچے ہیں تو والد ان کو اپنے تجربات سے، اپنے کاموں سے جو ہے وہ ان کو کچھ سیکھنے کا موقع دیں، ان سے اپنے مسائل ڈسکس کریں اور ان کو اپنے تجربات سے جو ہے مستفید کریں، ان پر تھوڑا سا انہیں بتائیں کہ کام کیسے کیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلنے کا ٹائم نکالیں، ان کے ساتھ گپ شپ کا ٹائم نکالیں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس فیسلٹی ہو تو بچوں کو ضرور اس دوران میں پکنک کے لیے لے کے جائیں، ان کو سیر سپاٹے کے لیے لے کے جائیں، ان کو اچھے تفریح مقامات پر ضرور لے کر جائیں۔ اس سے بچوں کی ذہنی صلاحیتیں بھی اجاگر ہوتی ہیں، ذہنی برڈن کم ہوتا ہے، ان میں کانفیڈنس بھی آتا ہے، اور وہ زیادہ خوش باش ہو کر اچھی صحت کے ساتھ اپنی
اسٹڈیज़ کے لیے نیکسٹ تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ آپ چھوٹے بہن بھائیوں کو بڑے بہن بھائی جو ان کی اسٹڈیز میں مدد کریں کہ ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے وہ اس کے لیے ٹائم نکالیں، بچوں کو ایکسرسائز کرنے کے لیے، ورزش کے لیے، صبح کی سیر کے لیے جو ہے وہ عادی بنایا جائے، اس کے لیے ٹائم نکالا جائے، اس کے لیے پریکٹس کروائی جائے۔ پھر یہ ہے کہ اگر آپ کو جتنی بھی چھٹیوں کے کام ہیں ان کو آپ بوجھ سمجھ کر نہیں بلکہ خوش دلی سے کریں، خوش دلی سے کریں۔ آپ جب محبت سے، لگن سے، توجہ سے اپنا کام کریں گے تو یقین کریں کہ اس پر آپ کے نتائج جو ہیں جب آپ کا رزلٹ آئے گا تو آپ خوش ہو جائیں گے، کیونکہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ اگر ان چھٹیوں کو آپ نے اپنی اسٹڈیز کو ٹائم دے دیا، اس پہ محنت کی، اپنے سباق کو یاد کر لیا تو یہ محنت آپ کے اتنے کام آئے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ میری اپنی زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اسکول لائف میں بہت زیادہ جو ہے چھٹیوں میں کام کرنا، اسٹڈیز کرنے کی مجھے عادت تھی اور میں شوق سے، لگن سے، یہی میری ہابی تھی کہ میں نے اپنا کام کتنے خوبصورت انداز میں کرنا ہے، پھر اس کو یاد کرنا ہے، اپنا ٹائم ٹیبل اور شیڈول بنایا ہوتا تھا اس کے مطابق، اور پھر یہی محنت کام آتی ہے۔ وہ طلباء جو اپنا کام آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑتے، جو محنت اور لگن اور توجہ سے اپنی اسٹڈیز کو کرتے ہیں، محبت سے، لگن سے پڑھتے ہیں، محنت سے پڑھتے ہیں، کامیابی ان کے قدم چومتی ہے اور ایک دن ضرور وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو جب تک آپ اپنا اسٹڈیز کو نہیں دیں گے، آپ لگن، شوق اور محنت سے نہیں پڑھیں گے، آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ میں اجازت چاہتی ہوں، اور اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔